اس لیے علماء نے لکھا کہ جب مال میں سے برکت اٹھ جاتی ہے تو اس برکت کے اٹھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے۔ مال ہوتا ہے، ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بے برکتی کیا ہے کہ جس کام کے لیے اس نے ارادہ کیا ہوا ہے یا جسی کام کے لیے وہ چلتا ہے، اللہ وہ کام اس کو روک دیتے ہیں۔ وہ کئی دفعہ کہتے ہیں نا جی فلانا کام ہوتے ہوتے رہ گیا، بس یہ پتہ نہیں کیا رکاوٹ بن گئی، کوئی سمجھ نہیں آئی، جی کام تو ہو رہا تھا لیکن اس کے اندر کوئی رکاوٹ بن گئی ہے۔ فرمایا یہ بھی بے برکتی کی ایک صورت ہے، وہ کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے۔ اور اسی طرح بے برکتی کی ایک صورت علماء نے لکھا کہ مال کیوں کما رہا ہے؟ تاکہ زندگی چین اور سکون کے ساتھ گزر جائے۔ اور جو حرام کی بے برکتی ہے، اللہ اس مال سے اس کا جو مقصود ہے چین اور سکون، اللہ اس مال سے کھینچ لیتا ہے۔ مال ہونے کے باوجود اس کو چین اور سکون نہیں ہوتا ہے، یہ بھی اس مال کی بے برکتی کی ایک علامت ہے۔ لہٰذا جس کے لیے اتنی کوشش کی، تگ و دو کی، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے دور رہا، سردی گرمی برداشت کی، زندگی چین اور سکون والی ہو، لیکن وہ مال حرام کا تھا، تو اللہ اس مال سے اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں بلکہ بے سکونی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ایسی کئی علامات ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک، دنیا کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود اگر مال اور ان چیزوں کے اندر سکون اور ان کے اندر راحت، چین، آرام ہوتا تو آج جاپان جیسا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک، وہاں پر سب سے زیادہ خودکشیوں کا جو ہے وہ ریشو نہ ہوتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جو ہے وہ جاپان کے اندر، ترقی یافتہ ملک ہے۔ لہٰذا چیزوں سے، نعمتوں سے، ان سہولیات سے اور دنیاوی چیزوں سے اگر سکون کسی کو ملتا، چین آتا، تو پھر اللہ جل شانہ کی یہ آیت کہاں جائے گی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین، سکون، اطمینان وہ تو رب کے ذکر کے اندر ہے۔ لہٰذا اصل چین سکون جو ہے وہ یہ تو ظاہری شکلیں ہیں، اللہ چاہیں گے تو ان کے اندر سے وہ تاثیر کھینچ لے، اللہ چاہے اس کے اندر وہ تاثیر ڈال دے۔ مال ہے، اللہ اس کے اندر سے سکون چھین لے، نہیں ہے اللہ اس کی زندگی میں چین ڈال دے۔ اس لیے کئی ایسے ہیں، آپ دیکھو زمین کے اوپر اتنی بہترین نیند سوتے ہیں کہ کسی کو اس نرم بستر کے اوپر بھی ایسی نیند نہیں آتی۔ لہٰذا سکون، چین، اطمینان، اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل براہ راست رب کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے خوشی اور غم جو ہے یہ حالات ہیں اور ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اللہ دل میں خوشی ڈالے گا تو اس کو ملے گی، اللہ نکال دے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ بے برکتی کی علامات ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں، مال حرام یہ کبھی کسی کو چین، سکھ، سکون نہیں دے سکتا۔ بظاہر تمہیں نظر آئے گا کہ وہ آدمی بڑا خوش و خرم ہے، لیکن کبھی تنہائی کے اندر، لمحات کے اندر اس کے پاس بیٹھو، اور اگر وہ تمہیں دل کی بات بتائے گا تو پھر تم بھی یہ کہو گے کہ اس کے مال سے اچھا تو پھر میری جو ہے یہ جو غربت ہے یہ سے بہت بہتر ہے۔ جتنا وہ پریشان ہے ایسا مال پھر اللہ کسی کو نہ دے، پھر یہ دعائیں کرے۔ اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون اپنے ان خزانوں کی نمائش کیا کرتا تھا تو لوگ کیا کہتے تھے، کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔ جب رب نے خزانوں سمیت زمین میں دسا دیا تو وہی لوگ جو تماشا دیکھ کر کہتے تھے ہمارے پاس ہوتا، وہ دعائیں کرنے والے کہتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا بعض چیزیں اللہ نے پردہ ڈالی ہوئی ہیں، اور یہ امتحان ہے، آزمائش